آج کل اب میں اگلا جملہ کیسے کہوں، وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، بات بھی آپ تک پہنچانا ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے توہین نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ آج کل ہمارے یہاں زیارت عاشورہ کی بہت شہرت ہے۔ زیارت عاشورہ نو ڈاؤٹ اہم ترین زیارتوں میں سے ایک، سب سے اہم میں نے نہیں کہا، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ زیارت عاشورہ، اور اس کے اتنے بینیفٹ۔ زیارت عاشورہ کو بہت سے لوگ اس لیے ترجیح دیتے ہیں ساری زیارتوں پر کہ اس سے فائدے بہت ہیں، اور بہت سے لوگ اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں لعنتیں بہت ہیں۔ اب ایک مزاج ہے کچھ لوگوں کا جو چاہتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر موقع پہ لعنت۔ دیکھیں، لعنت دین کی بنیاد، تولا اور تبرہ، مگر تولا ہو کہ تبرہ ہر موقع پہ اسلام ہم سے نہیں چاہتا۔ دل میں ہر وقت رہے، دل الگ چیز ہے، اللہ ہے، یہ عقیدہ آپ کا ہے جو ہر وقت دل میں رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں۔ اب میں بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ چلا گیا نا، تو کچھ لوگوں کا دل چاہتا کہ ہر عمل، ہر عبادت، ہر موقع لعنت کے ساتھ۔ اچھا، اس کے الٹ میں وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہر چیز ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی، جیسے تبرہ ویسے تولا۔ خود ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تولا ہماری زندگی ہے، تولا ہماری سانس ہے، تولا، مگر ہر موقع، دل میں ہر موقع پر، دل کی بات نہیں ہے، زبان کی بات۔ کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں تولا ہر جگہ، وہی ان کی یہی دلیل تو ہے کہ نماز کے تشہد میں کیوں نہیں ہے اشہد ان علی ولی اللہ؟ جب علی کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہے؟ تو اب ان سے تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں جو ان کو جواب دیتے کہ علی کی ولایت اہم ترین چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہے، لیکن نماز میں ضروری نہیں، ہر اچھی چیز ہر جگہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اب یہی لوگ جو تشہد میں مراجع کے فتوے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاکٹ ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اس میں نہیں ہے تو نہیں۔ جب تورہ پر آتے لعنت پہ، کہ لعنت ہر جگہ ہونی چاہیے، وہاں بھی وہی اصول، دل میں ہر وقت دشمنان اہل بیت سے بیزاری ہو، لیکن ہر وقت ہر موقع پہ زبان سے ادا نہیں کرنا۔ لیکن کچھ لوگوں کو زیارت عاشورہ اس لیے پسند آتی، زیارت عاشورہ سے ان کو اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا دل چاہتا ہے کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت ہر موقع پر ہو، ہر جگہ ہو۔ جبکہ زیارت عاشورہ پہ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی کہ امام نے کتنی پابندیاں لگائیں کہ آہستہ پڑھو، خفیہ طریقے سے پڑھو، لوگوں کے کان تک نہ پہنچے، گھر کی تنہائی میں پڑھو۔ لیکن بس ایک حکم تو امام کا لیتے، زیارت عاشورہ پڑھو، باقی ساری چیزیں خود ایڈ کرتے، لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھو، کیمرے کے سامنے پڑھو، یوٹیوب پہ کلپ بنا کے پڑھو، آن لائن پروگرام پوری دنیا کو سنا کے پڑھو، فیس بک پہ دکھا کے پڑھو، یہ سب اپنی طرف سے۔ اچھا، لعنت میں نے بار بار کہا اس کے بغیر دین مکمل نہیں، لیکن جس طرح سے اشہد ان علی ولی اللہ ہم نماز میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اس سے بڑی کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے توحید کے بعد اور رسالت کے بعد، مگر ہر جگہ نہیں، وہی لعنت کا مسئلہ۔ اب آئیے چوتھے امام کا گفٹ۔ چوتھے امام نے ہمیں زیارت امین اللہ عطا کی ہے۔ ایک زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ ہمارے ہاں یا تو ان لوگوں کو بہت پسند آتی، مجھے بھی آتی، لیکن میں کہہ رہا ہوں زیادہ جو اس کی طرف سے جاتے یا تو جن کو دنیاوی چیزیں، روزی کے لیے، اولاد کے لیے، یا یہ کہ دنیاوی ترقی کے لیے، دنیا میں دینی ترقی کے لیے بھی، بھئی کسی کو مرجع بننا ہے، تمام مراجع زیارت عاشورہ پڑھتے آئے مثلا، اور یا وہ کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہر موقع پہ لعنت ہو، زبان سے، دل میں تو ہونی چاہیے۔ زیارت امین اللہ اسی لیے ہمارے ہاں اتنی مشہور نہیں رہی، جبکہ ہمارے تمام علماء اور مراجع کا کہنا ہے کہ بہترین زیارت اپنے راویوں کے اعتبار سے اور اپنے ٹیکسٹ کے اعتبار سے زیارت امین اللہ بہترین زیارت مانی گئی ہے۔ پہلے تو لوگ زیارت عاشورہ کے بدلے زیارت امین اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن اب جیسا میں نے کہا بعض وجوہات کی بنا پر میں زیارت عاشورہ کے اگینسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں زیارت عاشورہ میں 5ویں اور 6ٹھے امام نے دی ہے، زیارت امین اللہ 4تھے امام نے دی۔ اسپیشل گفٹ جابر ابن یزید جعفری یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں بھی ایک دھوکہ ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، الگ سے بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔
تقریباً ساری ویب سائٹ جتنی مجھ کو نظر آئی انڈیا پاکستان کی، سب میں لکھا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں۔ غلط، جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت نہیں کہ وہ حدیث قصہ روایت کی، یہ جابر ابن یزید جعفری۔ بلکہ اگر ایک فارمولہ آپ کو دے دوں، جابر ابن عبداللہ انصاری نے زندگی میں 5ویں امام سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی۔ زیارت کی ہے 5ویں امام کی، ڈھونڈا ہے 5ویں امام کو، عین الباقر عین الباقر، کوئی حدیث جابر نے 5ویں امام سے روایت کی ہی نہیں۔ کیونکہ نام سملر ہے نا، جابر نام کے 2 صحابی، دونوں بہت عظیم ہیں، یقیناً جابر ابن عبداللہ ذرا زیادہ عظیم ہے۔ تو جب کبھی نام میں دھوکہ ہو جائے تو علماء فوراً چیک کرتے ہیں کہ اس راوی نے کس امام سے روایت لی۔ اگر 5ویں سے لی ہے تو وہ جابر ابن عبداللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آقا حسین ہے یا 4تھے امام ہے تو وہ جابر، تو یہ جابر ابن یزید جعفری ہے، جابر ابن عبداللہ نہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں، انڈیا پاکستان، وہ عراقی اور ایرانی نہیں لیکن انڈیا پاکستان، ویسٹ کے کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں زیارت امین اللہ ہے ہوتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری نے روایت کی، جابر ابن یزید۔ بہت ان کا تعارف بھی ضروری ہے لیکن وقت نہیں۔ کیوں ضروری ہے اس کی ایک وجہ بہت اہم ہے لیکن آج نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے 5ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ روایت 5ویں امام کی، فارمولہ بن گیا جو 5ویں امام سے روایت کرے وہ جابر ابن یزید ہوں گے، جابر ابن عبداللہ نہیں ہوں گے۔ کیا روایت کی کہ میرے بابا مجھے لے کر، 5ویں امام کے بابا کون ہے؟ 4تھے امام جن کے حالات بتا رہا ہوں، مجھے لے کر ایک مرتبہ نجف گئے۔ 4تھے امام کی پوری زندگی میں نجف اور مولا کی قبر چھپی رہی۔ ہارون کے زمانے میں وہ جو شکاری کتے ایک ہرن کے پیچھے لگے اور یہ قبر سامنے آئی، ہارون کا زمانہ ہے بنو عباس، 4تھے امام بنو امیہ میں رہے، تو 4تھے امام کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ مولا کی قبر کہاں۔ کربلا کا پتا تھا، کربلا کی زیارت پر پابندی تھی لیکن پتا تھا لوگوں کو کہ قبر کہاں، بلکہ زیارت پر پابندی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے قبر کہاں ہے تو راستے بند کیے گئے۔ نجف کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ چند روایتیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہارون کے ہرن والے واقعے سے پہلے بھی معصومین آتے تھے مولا کی قبر پر۔ اس میں پہلی روایت یہ کہ جابر ابن یزید خود نہیں گئے، کہتے مجھ سے 5ویں امام نے کہا میرا بابا مجھے لے کر۔ اچھا کوفے تو یہ لوگ اکثر جاتے تھے کیونکہ کوفے کی مسجد بہت فضیلت والی، پھر وہاں سے رات کے اندھیرے میں یہ لوگ آ جاتے تھے نجف۔ کوفے سے نجف کتنی دور ہے کہ میرا بابا مجھے لے کے نجف گیا۔ نجف میں آج بھی وہ جگہ جہاں 4تھے امام اپنی سواری کا جانور باندھ کے اترتے تھے اور پھر قبر تک آتے تھے۔ 5واں امام کہہ رہا ہے کہ قبر مجھے لے کر نجف گئے، سواری کا جانور باندھا جو مقام زین العابدین کے نام سے آج بہت شاندار روضہ سا بن گیا، اور وہاں سے پھر مجھے لے کے اس قبر پہ گئے۔ قبر پہ جا کے گرے نہیں، قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، زیارت پڑھی، السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ۔ پڑھیے گا زیارت، آپ پہ میرا سلام، پوتا دادا کو سلام کر رہا ہے، آپ پہ سلام، آپ اللہ کی امین ہیں، ٹرسٹی آف اللہ ان دس ورلڈ، اور اللہ کی حجت۔ یہ اونلی زیارت ہے۔ زیارت پڑھی امام نے، بہت چھوٹی زیارت۔ پھر امام قبر پہ گرے۔ قبر پہ گرنے کے واقعات ہیں، اپنے دائیں رخسار کو قبر کی مٹی پہ لگایا، جیسے ہم نماز کے بعد سجدہ شکر میں یا اللہ یا ربا کہتے ہیں، اور وہ ایک دعا پڑھی جس میں اللہ کی توحید بھی ہے اور کچھ حاجتیں بھی، اور اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اس کا آخری جملہ بہت ہے، وَأَظْهَرْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَاجْعَلْهَا الْعُلْيَا وَأَدْحِسْ كَلِمَةَ الْبَاطِلِ وَاجْعَلْهَا السُّفْلَى۔ یہ مولا کی قبر پہ 4تھا امام زیارت امین اللہ کا آخری جملہ پڑھ رہا ہے، اور اے خدا حق کے کلمے کو بلند کر دے اور ظاہر کر دے، اور باطل کے کلمے کو مٹا دے، وَاجْعَلْهَا السُّفْلَى، اور اسے پسترین بنا دے۔ یہ کہہ کے امام کھڑے ہوئے۔ یہ زیارت امین اللہ، اس کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ سند کے اعتبار سے یہ سب سے معتبر زیارت ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، جیسے شیخ عباس قمی نے لکھا، یہ زیارت 2 in 1 ہے۔ زیارتوں کی 2 قسمیں، کچھ زیارتیں ایسی ہیں جو آپ سال میں کبھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ زیارتیں ایسی ہیں جن کی مخصوص تاریخیں ہیں، جیسے زیارت عاشورہ، عاشورہ کے دن حکم آیا، آپ پڑھیں باقی سال اپنی مرضی سے،
لیکن یہ زیارت امین اللہ دونوں غدیر کے دن خاص یہ زیارت کا حکم آیا ہے اور سارا سال بھی۔ تیسری بات یہ جملے ذرا سنیے، اور چوتھی بات میں وہ کہوں گا جو میرا اصل موضوع تو نہیں ہے، جو اس سے پہلے کی بات کو کمپلیٹ کرے گا۔ تیسری بات، زیارت عاشورہ کے اتنے بینیفٹ ہیں کہ مومن دن میں 5 بار 10 بار بھی پڑھے تو کم ہے، لیکن زیادہ تر دنیاوی۔ زیارت امین اللہ کا صرف ایک بینیفٹ بتایا گیا جو امام نے بتایا، علماء کے واقعات تو ہیں، امام نے وہ دیکھے کتنا بڑا بینیفٹ۔ 5ویں امام کہتے ہیں جابر ابن یزیز، میرے بابا نے یہ عمل کیا، یہ گفٹ دیا ہے اپنے شیعوں کو۔ اور یاد رکھو ہمارا کوئی شیعہ جب یہ زیارت ہمارے جد کی قبر پہ پڑھے، یعنی مولا یا ہم میں سے کسی امام کی قبر پہ پڑھے یہ زیارت امین اللہ، تو فوراً اسے نور کے ایک کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ زیارت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، فرشتے اسے نور کے کاغذ پہ نور کے قلم سے لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر زیارت آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، فرشتے یہ نور کا کاغذ بند کرتے ہیں، بند کر کے آسمان پہ لے جاتے ہیں، کہاں؟ رسول اللہ کی خدمت میں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پر اپنی سیل لگا دیجئے کہ یہ زیارت آپ کے ایک شیعہ نے علی کے لیے پڑھی۔ رسول خدا آسمان پر اس پر سیل لگاتے ہیں، مہر، میں مہر لگاتا ہوں، یعنی یہ سر آپ کوئی بھی پیپر اٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ جو اٹیسٹ کرنے والا آفیسر ہے وہ اس پہ ایک سیل لگاتا ہے، رسول خدا زیارت امین اللہ پہ سیل لگاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، مفاتیح الجناح میں بھی موجود ہے، جو انگریزی، اردو، عربی، فارسی، گجراتی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے سیل لگا دی، اب یہ آسمان پہ رکھ دی گئی۔ یہ آخری جملہ بہت ہے، جب زمانے کا امام آئے گا، یہ اسی حدیث میں 5ویں امام کہہ رہے ہیں، جب آخری امام آئے گا تو فرشتے یہ سیل والی زیارت عاشورہ زیارت امین اللہ لے کر امام زمانہ کو دیں گے۔ امام اسے کھولیں گے، اچھا یہ صادق حسن نے نجف میں پڑھی تھی، یہ عباس عابدی صاحب نے نجف میں پڑھی تھی، یہ علمدار صاحب نے نجف میں پڑھی تھی، یہ جعفر صاحب نے نجف میں پڑھی، یہ مثلا عدنان کلیم صاحب نے۔ امام دیکھیں گے، امام کہیں گے بلا کے لاؤ اس کو، اور جب وہ آئے گا، زندہ ہے تو آئے گا، مر گیا تو قبر سے امام بلوا رہے ہیں، آنے کے بعد امام کہیں گے میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اپنا خاص سلام پیش کرتا ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آ کے میری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ زیارت امین اللہ پڑھنے والے کو رسول خدا نے اٹیسٹ کیا اس کی زیارت کو، امام زمانہ نے جنت کی خوشخبری الگ سنائی، وہ آخرت ہے، اور دنیا میں اپنی فوج میں شامل ہونے کی آفر الگ کی، یہ دنیا کی جنت ہے۔ یہ زیارت امین اللہ کا بینیفٹ ہے، اور بہت ہی معتبر زیارت ہے، یہ 4تھے امام کا گفٹ۔ تو یہ خاص گفٹ دیا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں آپ جتنی بات آپ نے دیکھی، نہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، نہ آپ کی صحت کا مسئلہ، نہ آپ کی اولاد کا، وہ زیارت کے جملوں میں ہے، وہ جو رخسار قبر پہ رکھ کے جملے ہیں۔ لیکن علماء کا کہنا کہ زیارت عاشورہ کی طرح اسے بھی کوئی 40 دن مسلسل پڑھے حاجت ذہن میں رکھ کے، لیکن وہ موضوع بدلا جا رہا ہے، ایک یہ گفٹ ہے۔